قالوا ادع لنا، وہ کہنے لگے کہ دعا کر ہمارے لیے ربک اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے کہ وہ گائے کیسی ہو، یعنی وہ کیسی ہو۔ اب ایک تفسیر میں گائے کا ذکر، ایک تفسیر میں بیل کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے علاوہ تفسیروں میں گائے کا ہی ذکر کیا گیا ہے۔ قال انہ یقول انہا، کہ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہا بقرۃ، کہ بے شک وہ گائے، لا فارض، نہ بوڑھی ہو، ولا بکر، اور نہ ہی کم عمر ہو، عوان بین ذالک، اور اس کے نوجوان عمر کی یعنی درمیانی ہو، ففعلوا، پس کرو، ما تؤمرون، جو تم کو حکم دیا جاتا ہے۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے، ادعو، دعا کر لنا ہمارے لیے ربک اپنے رب سے، یبین، وہ بیان کرے، لنا ہمارے لیے، ما لونہا، کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو وہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر کے وہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال، تو فرمایا، انہ، بے شک وہ، یقول، کہتا ہے، انہا، بے شک وہ، بقرۃ، گائے، صفراء، زرد رنگ کی ہو، پیلے رنگ کی ہو، کہ گائے زرد رنگ کی ہو، پیلے رنگ کی ہو، فاقع، پس گہرا ہو، لونہا، اس کا رنگ، تسر، اچھا لگے، بھائے، مسرت بخشے، الناظرین، دیکھنے والوں کو۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے، ادعو، دعا کر لنا ہمارے لیے ربک اپنے رب سے، یبین، وہ بیان کرے، لنا ہمارے لیے، ما ہی، کہ وہ کیسی ہو، ان البقرہ، بے شک گائے، تشابہ، مشتبہ ہو گئی ہے، علینا، ہم پر، کہ بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، کہ کیسی گائے ہونی چاہیے تھی، یہ رل مل گئی ہے ہم پر۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ نے چاہا، لَمُهْتَدُونَ، تو ہم ہدایت پانے والے ہوں گے، راہ پانے والے ہوں گے۔ قال انہ یقول، تو حضرت موسیٰ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہا بقرۃ، کہ بے شک گائے، لا ذلول، نہ محنت کرتی ہو، نہ کام کرتی ہو، تثیر الارض، نہ زمین میں ہل چلاتی ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی یعنی ہل چلاتی ہو، جوتتی ہو، نہ زمین جوتتی ہو، نہ ہل چلاتی ہو زمین میں، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی کھیتی کو پانی پلاتی ہو۔ حرث اور زرع دو لفظ آپ کھیتی کے معنی میں پڑھیں گے قرآن پاک میں۔ مسلمتن، صحیح سالم ہو، بے عیب ہو، لا شئت فیہا، اس میں کوئی داغ نہ ہو، داغ دبا نہ ہو۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے، الآن، اب، جئت، تو لایا، بالحق، حق۔ قالوا الآن جئت بالحق، اب تو، وہ کہنے لگے کہ اب تو حق لے آیا ہے۔ فذبحوہا، پس انہوں نے ذبح کیا اس کو، وما کادوا، اور نہیں لگتا تھا، یفعلون، کہ وہ ایسا کریں گے، یعنی اتنی حجتیں کر رہے تھے، لگتا نہیں تھا کہ وہ گائے کو ذبح کریں گے، لیکن انہوں نے کر ڈالا۔ اب اس کے اندر آپ نے کہا تھا کہ واقعہ آپ کو بتا دوں، واقعہ اور تو آپ نے سن ہی لیا تھا تقریباً، صرف اتنا رہ گیا تھا کہ یہ لڑکے کا واقعہ کیا تھا۔ تو لڑکے کا واقعہ یہ تھا کہ لڑکا اپنے ماں باپ کا بہت زیادہ فرمانبردار تھا۔ مختلف تفسیروں میں مختلف واقعات آ رہے ہیں، میں آپ کو ایک واقعہ بتا رہی ہوں، آپ بس وہ یاد کر لیں۔ تو لڑکا والدین کا بہت زیادہ فرمانبردار تھا، اور ایک دن اس کے والد سوئے ہوئے تھے کہ ایک جوہری، جو ہیرا بیچنے والا، مطلب ہیرے والا آدمی آیا، اس کے پاس ہیرا تھا، لڑکے کو بہت پسند آیا، تو لڑکے نے کہا کہ آپ یہ مجھے دے دو۔ تو جوہری نے کہا کہ اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو میں 70,000 روپے کا آپ کو دے دوں گا۔ تو لڑکے نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ایک بات ہے کہ میرے والد سوئے ہوئی ہیں، تو اگر بعد میں مطلب تھوڑی دیر رک جائیں تو بعد میں میرے والد اٹھ جائیں گے، تو اس وقت مجھے یہ ہیرا دے دینا۔ جو تاجر ہے اس نے کہا ہے کہ نہیں، اگر تم ابھی مجھے قیمت دے دو گے تو میں 10 کم کر دوں گا، یعنی 60 کا دے دوں گا تجھے، اور تم مجھ سے لے لو، لیکن مجھے قیمت ابھی ادا کر دو۔ لڑکا کہنے لگا کہ نہیں، میرے والد کے اٹھنے کا انتظار کرو، اگر تم انتظار کر سکتے ہو تو میں تمہیں 80,000 روپے دوں گا، 80,000 کا مجھے مطلب یہ ہیرا بیچ دینا۔ تو تاجر کہنے لگا کہ نہیں، تم اگر مجھے ابھی دیتے ہو نا تو صرف مجھے 30,000 روپے دے دینا، میں 30,000 کے اندر تمہیں دے دیتا ہوں۔ لڑکے نے کہا کہ نہیں، میں 30,000 کا بھی نہیں دیتا، بس اتنا تو میں